امریکن صحافی نے اسرائیلی ربی کی ویڈیو دکھائی جو واضح طور پر مسجد اقصی پر میزائل چلا کر ایران پر الزام کی بات کر رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ فی الوقت ڈاکٹر اسرار صاحب کی پیشن گوئی غلط ثابت ہو رہی ہے۔ جن کو انہوں نے خراسانی بتایا تھا وہ اصل میں خوارج نکل آئے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب نے ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ پاکستان اور عالم اسلام کے تمام ممالک امام مہدی کے دشمن ہوں گے سوائے ایک علاقے کے۔ جس بات پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ ٹھہرایا گیا، آج وہی بات ایک وہابی عالم نے سر عام کہہ دی۔ جعلی پیر کا اسرائیل کو ختم کرنے کی کرامت دکھانے کا جھوٹا ڈرامہ۔ اللہ اکبر، اسرائیل ختم، اسرائیل ختم، اسرائیل ختم، صفحہ اصلی تو ختم، صفحہ اصلی تو ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ مشہور امریکن صحافی ٹکر کارلسن نے ایک اسرائیلی ربی کے ویڈیو بیان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ خدا نخواستہ موجودہ جنگ میں اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصی کو میزائل کے ذریعے شہید کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، جس کا الزام ایران پہ لگا دیا جائے گا۔ Clip from a couple of years ago, this is from August of 2024, from an Israeli rabbi, Joseph Misrach, describing how Israel should take advantage of a then ongoing conflict with Iran, much less intense than the current conflict we're seeing with Iran, to destroy the Dome of the Rock and Al-Aqsa. Watch this. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late, you deal with a bunch of cowards. ناظرین، نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے لیٹسٹ ویڈیو بیان میں حالیہ جنگ میں بننے والے بلاکس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ فی الوقت ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پیشین گوئی غلط ثابت ہو رہی ہے جس میں انہوں نے افغان طالبان کو خراسانی سمجھا تھا۔ فی الوقت تو یہ لوگ خارج بن کر مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ انڈیا جو ہے وہ رشین بلاک سے نکل کے، کیونکہ رشیا تو کمزور ہو چکا ہے، ٹرمپ کی بار بار دھمکی لگانے کے سبب ٹیرف کے پوائنٹ آف ویو سے بالآخر وہ مان کر ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور ہمارا پڑوسی ملک افغانستان وہ بھی اس وقت بیسیکلی تو انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ انڈیا جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا ہے، اور اسرائیل تو آلریڈی امریکہ کی گود میں ہے، تو یہ ایک اتحاد اس اعتبار سے تو سامنے آیا ہے۔ باقی جون 2025 کی جنگ میں جب پاکستان نے ایران کو سپورٹ کیا تو اسی وقت ایران کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے جو پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کے ساتھ اپنی دوستی گانٹ کے رکھی تھی، اور اس میں ظاہر ہے ان کے مفادات بھی تھے تیل بیچنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پاکستان کو تو تیل بیچ نہیں سکتے، امریکن پابندیاں ہیں، اور انڈیا جو ہے ان سے تیل سستے داموں لیتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی اکانومی چل رہی تھی، تو ان کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ لیکن وہ دوستی بھی پھر آلموسٹ ختم ہو گئی جون 2025 میں، جب انڈیا بالکل نیوٹرل ہو گیا۔ اب تو انڈیا واضح طور پر اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، اور اسی وقت احساس ہو گیا تھا ایران کے لوگوں کو، وہاں کی پارلیمنٹ نے آفیشیل شکریہ ادا کیا تھا پاکستان کا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو آپ نے بات کی، تو ڈاکٹر اسرار صاحب ظاہر ایک درد دل رکھنے والے مسلمان تھے، اور وہ اس اعتبار سے پاکستان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بھی رکھتے تھے، لیکن چند جگہوں پہ انہیں دھوکہ لگا۔ مثلا انہوں نے افغانستان کی جو رجیم تھی ان کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پتہ نہیں کوئی خلاف راجدہ قائم ہو گئی ہے، اور یہاں سے یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی پیش گوئیاں فی الوقت تو غلط ثابت ہوئی ہیں، اور وہ خلاف راجدہ تو نہیں نکلی، وہ تو خوارج کی ایک جماعت نکلی ہے۔ اور ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ وہ جو رقصان سے کالے جھنڈے آنے کی بشارت ہے المستدرک للحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ، مسند احمد والی روایت کمزور ہے، حاکم والی روایت درست ہے، وہ قرب قیامت میں ہے، جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور دجال آئے گا، اس وقت ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ خراسان جو ہے افغانستان کا یہ سارا علاقہ یہ پاکستان کے پاس آ چکا ہو، تو وہ اس کی بات ہو رہی ہو، نہ کہ ان دہشت گردوں کی بات ہو رہی ہو کہ جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں، اپنے محسنین کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جس بات کو بنیاد بنا کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا اور پھر مقدمہ قائم کیا گیا، وہی بات حال ہی میں ایک اہل حدیث عالم دین مولانا عمر صدیق صاحب نے بھی کہہ دی۔ انہوں نے موجودہ جنگ میں اہل تشیع کی حمایت کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رومیوں کی حمایت کی دلیل پیش کی، پھر واضح طور پر کہا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سچا نبی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اصولوں پر ہمیں بہم پرویا ہے، ہم انہی اصولوں پر ان کی حمایت کرتے ہیں۔ مظلوم کی حمایت کرنی ہے، اور ظالم مسلمان بھی ہے تو اس کی حمایت نہیں کرنی، مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارا ان کا عقائد کا شدید اختلاف ہے، اس اختلاف کو کبھی بھی ہم نہ فراموش کر سکتے ہیں، نہ بھلا سکتے ہیں، نہ بند کر سکتے ہیں، اور اصولی اختلاف ہے صحابہ کرام ان کا احترام کرنا، بات سمجھ آئی؟ اسی طرح اپنے آئمہ کو نبیوں سے نیچے سمجھنا، اوپر نہیں سمجھنا، نیچے سمجھنا۔ اسی طرح قرآن مجید اصلی منزل من اللہ کتاب ہے، ہمارا یہ ان سے اصولی اختلاف ہے، لیکن
काफिरों के मुकाबला में, अब देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने ईरानियों के मुकाबला में रूमियों की हिमायत की है, तो हम कहते हैं कि ये कलमा गो हैं, यहूदियों के मुकाबला में हम इनकी हिमायत करते हैं, जालिमों के खिलाफ हम इनकी हिमायत करते हैं, और इस हिमायत का मकसद जो है वो अकायद के इख्तिलाफ का खात्मा नहीं है। भाई एक बात याद रखें, नबी अलैहिस्सलाम ने रूमियों की हिमायत की है, वो रसूलुल्लाह को सच्चा नबी नहीं समझते थे, वो झूठा नबी समझते थे, तो नबी को झूठा समझना ये बड़ी बात है या सहाबा को झूठा समझना बड़ी बात है? समझिए। नाजरीन, सोशल मीडिया पे एक जाली पीर की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जाली पीर बाबा ने 2023 के हवाले से जंतर मंतर करके इसराइल को अपने थूक से ख़त्म करने की करामत का जाली ड्रामा किया। मुलाहिजा कीजिए कि जाली पीर कैसे अपने जाहिल मुरीदों को उल्लू बल्कि उल्लू का पट्ठा बनाते हैं। हाँ, इसराइल सफ़े हस्ती से खत्म। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफ़े हस्ती पर नजर नहीं आएगा, खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म। हाँ, पक्की गले, पक्की पक्की। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि साहिल अदीम साहब ने अपनी लेटेस्ट पॉडकास्ट में ये कहा है कि पाकिस्तान बल्कि अफ्रीका से इंडोनेशिया तक तमाम मुसलमान इमाम महदी के दुश्मन होंगे, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान की अफवाज उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही होंगी। सिर्फ एक इलाके के लोग ही उनकी बैत करने जाएंगे, जो तालिबान हैं या फिर ईरान के लोग। अल्लाह के रसूल ने दो स्पाइक्स बताई मुसलमानों की फौज की। इस वक्त अगर ये सारा वाक़या होता है आर्मगेडन का, तो जितने भी इस वक्त मुसलमान फोर्सेस हैं सब के सब भारत हैं, मोरितानिया से इंडोनेशिया तक सब भारत है। क्योंकि प्रोफेसी बड़ी आसान सी है, इमाम मेहदी को परसिक्यूट करने की कोशिश की जा रही होगी। कहाँ से? मुसलमानों से। वो अपनी जान बचा के मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करेंगे। अच्छा, जिसके बारे में कहा एक शख्स दौड़ता हुआ आएगा जी, और खुरासानी जाएंगे उन पे बैत करने। हदीस तो ये है। अरबी तो मार रहे होंगे उनको, और अरबियों के पास तो पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, वो भी मार रहे होंगे, जो डेनियन भी मौजूद है वो भी मार रहे होंगे। इस वक्त कोई भी बंदा क्लेम कर दे, समझ ले, झूठा करे, अभी तो ज़ाहिर है जो भी करेगा, जो भी सच्चे इमाम मेहदी आए या कोई बंदा फेक कर रहा हो, कौन मारेगा? मुसलमान ही मारेंगे ना, और कौन मारेगा? अगर कोई बंदा क्लेम कर देता है तो कौन उसके दुश्मन कौन है? मुसलमान है ना। क्यों? क्योंकि खुरासानी बैत करेंगे जाके। तालिबान तो शुरू से टेररिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू एवरी टेलीविजन इन द प्लेनेट, और खुरासानी जाके सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो पक्के इन लोगों ने सर्टिफाइड करना, ये देखा ना, तालिबान आए थे तो टेररिस्ट, और खुरासानी कौन है? चलें, आप कहता हूँ, मैं मान लेता हूँ जी एक और सिनेरियो भी आया, ईरान भी खुरासान में था, चलें ईरानी कर देते। आप बताएं, वो तो और भी सनद मुस्तनद होगी, और कभी होगी सनद। तो आप बताइए मुझे, हम कहाँ से बचते हैं? और लेट्स बी रियल भाई, लेट्स बी रियल। आप समझे तुका है 2 अरब मुसलमानों में से सिर्फ 60,000 बंदा उनके पीछे होगा। हालांकि अल्लाह के नबी ने कहा था घुटनों के बाल आना पड़े, रींग के आना पड़े, बर्फ की सिलों में या आग के अलाव में से आना पड़े, तूने ज्वाइन करना है।